بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ وہ باتیں جانتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا زمین کو بسائے، لیکن جن اس قابل نہیں تھے، تو فرشتوں نے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے، اور ان کو لگا کہ شاید ان کی طرف سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نئی مخلوق پیدا کرنی پڑی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا یا فرشتوں سے بنوایا۔ جب فرشتے مٹی اٹھانے کے لیے زمین پر گئے تو زمین ان سے کیا فریاد کی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی کائنات موجود نہ تھی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس کو بنایا، اور پھر اس نور اقدس سے تمام مخلوقات کو بنایا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش، لوح کرسی، تمام فرشتے، زمین اور آسمان، اور کل کائنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اقدس سے تخلیق کی گئی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے ہر طرح کی مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا کر لے آؤ، سیاہ اور سفید مٹی، سرخ اور کالی مٹی، خشک مٹی، نرم مٹی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر آئے اور خاک اٹھانا چاہا، تب زمین نے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ حصہ اٹھائے اور اس سے انسان بنائے، اور میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ یہ کہہ کر مٹی رو رو کر فریاد کرنے لگی۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام مٹی اٹھائے بنا خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی، تو میں نے تیرا نام اور تیری عزت کی ادب کی وجہ سے اسے پناہ عطا کر دی، اور مٹی اٹھائے بنا ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری کر کے بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے بنا مٹی لیے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس کے بعد آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام مطلب کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچے تو مٹی پھر اسی طرح رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا
میں تیرے رونے دھونے اور تیری عارضی کی وجہ سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جان نکالنے کا کام سپرد کیا اور ان کو ملک الموت علیہ السلام کی منصب پر فائز کیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے 7 جگہوں سے مٹی اٹھا کر مکہ معظمہ کی مقدس مقام پر جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہے: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف اور نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبس اور نمبر 6 عدن اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور پھر اسے خانہ کعبہ کی جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک کو بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک کو بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پشت مبارک بنایا گیا اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک کو بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء کو بنایا گیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کی مٹی کا استعمال کیا گیا اور اس الگ الگ طرح کی مٹی کی رنگوں کا استعمال کیا گیا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے انسان موجود ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسموں کی مٹی کو جب جمع کر لیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کا گارا بنانے کے لیے مختلف 7 طرح کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہا جاتا ہے جو میٹھا اور شیریں ہو۔ نمبر 2 آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کھارا پانی ہو۔ نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو صاف اور شفاف ہو۔ نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہتے ہیں جو خوشبودار ہو۔ نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشیدار پانی ہو۔ نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان اپنے ہر دکھ تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی کو ان 7 طرح کی پانی سے بھگویا گیا اور پھر اس کا گارا بنایا گیا۔ گارا جب تیار ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گارے پر 40 دن تک بارش برسائی، اور اس 40 دنوں میں 39 دن تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بھی اپنے دست قدرت سے تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خشک کرنے کے لیے 7 طرح کی ہوائیں چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، نمبر 3 ٹھنڈی ہوا، نمبر 4 گرم ہوا، نمبر 5 درمیانی ہوا، نمبر 6 رحمت والی ہوا اور نمبر 7 صرف ہوا۔ اور پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ پوری طرح سے خشک ہو گیا تو پھر اسے مزید پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طرح کے آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ کی آگ، نمبر 2 سرخ آگ، نمبر 3 پیلے رنگ کی آگ، نمبر 4 نیلی آگ، نمبر 5 دھوئیں والی آگ، نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پوری طرح سے تیار ہو گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم میں روح کو ڈالنے کا ارادہ کیا،
चुनांचा अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से रूह को पैदा फरमाया और फिर रूह को हुक्म इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। जब अल्लाह ताला के हुक्म से रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची तो रूह ने अंदर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को तंग और तारीख पाया और रूह अंदर जाने से डरने लगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर रखा। इस नूर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म जगमगाने लगा। जब नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे रखा गया तो वो रूह जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जाने से डर रही थी वो अब खुशी खुशी जिस्म में दाखिल हो गई। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी और रूह अभी सर में ही पहुंची थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यरहमकुल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यही सुन्नत आज भी इस्लाम के अंदर जिंदा है। और फिर जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठना चाहे लेकिन वो गिर पड़े क्योंकि रूह अभी कमर के नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। और फिर जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो गई और पूरे जिस्म में फैल गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और उनको सलाम करो और सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और उनको अस्सलामु अलैकुम कहा तो इस पर फरिश्तों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारे औलाद के बीच सलाम के लिए मुकर्रर किए गए। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रब्बुल आलमीन मेरी औलाद कौन होगी। फिर इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक पर अपना दस्त कुदरत फेरा तो क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सभी रूहें बाहर निकल आई। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक पैदा होने वाली अपनी तमाम औलाद को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और उनसे क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम इंसानी नस्लों को पैदा फरमाया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।